اچھا جی، ایک غزل آج اور ڈسکس کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ اشعار میں آپ کو اس کے سناتا ہوں۔ کبھی مغلوب ہو جاتا ہے دل جب غم کی شدت سے، کبھی مغلوب ہو جاتا ہے دل جب غم کی شدت سے، تخیل میرا لڑتا ہے میرے جذبوں کی وحشت سے۔ میں ابھی پیچھے سے یہ ذکر کر کے ہٹا ہوں کہ زندگی میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر آپ سوچ کو سیکنڈ نمبر پہ کر دیتے ہیں، خرد کو سیکنڈ نمبر پہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو بارہا یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کبھی سوچ آگے تو کبھی جذبے آگے، کبھی سوچ آگے تو کبھی پیشن آگے۔ یہ جس جگہ کی بات ہو رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے دل میں کبھی غم اتنا بڑھ جاتا ہے، تھکن اتنی بڑھ جاتی ہے، سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے جذبے وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے خواب سوچا ہوا ہے، آپ نے زندگی کا کوئی مقصد بنایا ہوا ہے، تو پھر وہ سوچ آگے بڑھتی ہے اور آپ کو ریمائنڈ کراتی ہے۔ مطلب اگر پیچھے میں یہ بتا کے ہٹاؤں کہ جنون کتنا ضروری ہے، تو اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ خرد کتنی ضروری ہے۔ کبھی مغلوب ہو جاتا ہے دل جب غم کی شدت سے، دل تھک گیا، نہیں ہو رہا یار، بہت مشکل راستہ ہے۔ تخیل میرا لڑتا ہے میرے جذبوں کی وحشت سے، پھر وہ جو میرے تخیل نے پرواز لی اور اونچی جگہ تک جانے کا فیصلہ کیا اور ایک منزل کا تعین کیا، جو میں پیچھے کہہ کے بھی ہٹا ہوں کہ منزل کے حساب سے راستوں کا تعین ہوتا ہے۔ پھر آپ کا دماغ آتا ہے آگے، پھر آپ کا تخیل آتا ہے اور پھر جذبوں سے لڑتا ہے کہ نہیں، تم نے اونچی منزل کا فیصلہ کیا، تم ان پامال رستوں کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا ان دشوار گزار رستوں پر۔ تو میرے ساتھ بارہا یہ ہوا ہے کہ جب مجھے کبھی تھکن محسوس ہوئی تو پھر شعور نے مضبوطی سے تھاما کہ نہیں، آگے بڑھنا ہے، تھکے ہو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، ہمت بتائی اور پھر سوچ آپ کو آگے لے کے چلتی ہے۔ ایک اور شعر سناتا ہوں۔ کوئی برہان دیکھی تھی تبھی تو بچ گیا تھا میں، کوئی برہان دیکھی تھی تبھی تو بچ گیا تھا میں، بلایا تھا مجھے دنیا نے کس درجہ محبت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے، جب ان دروازوں کو بند کر لیا اور یوسف سے کہا کہ آ جا، تو وہ آگے بڑھی اور یوسف بھی بڑھتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یوسف علیہ السلام نے خود بھی یہ ذکر کیا کہ میں اپنی ذات کی پاکیزگی نہیں بیان کرتا، یہ اللہ کی طرف سے۔